زمانہ ہے تمہارا حسین، کہتی ہے ہر قوم ہمارا حسین، گونجتا ہر سمت ہے نعرہ حسین، ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین۔ مولا تیرا نام سدا زندہ رہے گا، مولا تیرا کام سدا زندہ رہے گا، ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ صلوات الحمدللہ، خدا کا لاکھ احسان اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پھر سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اور ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اس ذکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے، ذکر حسین جس قدر ممکن ہو اس طرح سے کریں۔ حسین کا ذکر کرنے کے لیے بہت بڑی جگہ یا بہت بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انسان کہیں وطن میں سے دور ہے، پردیس میں، اور اگر اسے حسین کا ذکر کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بہت مجمع ہو اور پبلک ہو اور کہیں جگہ ہو، وہ اکیلے بھی حسین کا ذکر کر سکتا ہے۔ ایک شخصیت گزری ہے جناب بافقی یا کچھ اور نام ہے کہ جن سے امام کی ملاقات ہوتی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ امام سے ملاقات کے راستے کیا ہیں، تو انہوں نے بہت سے راستوں میں سے ایک راستہ یہ بتایا ہے کہ روزانہ حسین پہ گریہ کرنا۔ اب آپ بتائیے، روزانہ آپ کہاں ڈھونڈیں گے کہ مجلس ہو رہی ہے؟ بس دل کو ایسا پاک رکھیے کہ صرف تصور یہ کیجئے ہمارا حسین کتنا مظلومی کے ساتھ کربلا میں مارا گیا، بس یہ کافی ہے۔ کربلا کے مصائب اپنے ذہنوں میں آپ لائیے اور دیکھیے یہ خاص جو 10 دن ہیں، میں پھر سے بہت توجہ چاہتا ہوں آپ کو، یہ خاص جو 10 دن ہیں، یہ وہ 10 دن ہیں کہ جس میں امام حسین کے پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ فقط شیعہ نہیں، صرف اہل بیت کے چاہنے والوں تک نہیں، بلکہ مسلمان اور غیر مسلم یعنی تمام انسانوں تک ہم کو اس غم کو، اس پیغام کو پہنچانا بہت ضروری ہے کہ جس کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ میں بہت دل کی گہرائی سے یہ آپ کی خدمت میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جب بھی کہیں کمپنی میں یا کہیں کام کرتے ہیں تو ہم اس کا رزلٹ اور نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ہیڈ ہیں، ہم باس ہیں، ہم کمپنی کے مالک ہیں، تو ہم ہر سال اس کا ایک ڈیٹ معین کرتے ہیں کہ کتنی پروگریس ہوئی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اگر اس ڈیٹ میں ہم نے نوٹس یہ کیا کہ ہم نقصان میں رہے تو ہم سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر فائدہ ہوتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ اور ہم مل کر کے یہ 10-12 دن جو عزا کا اہتمام کرتے ہیں
تو ہم کو بھی پھر نوٹس کرنا چاہیے آخر اس کا کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ سماج میں کہ نہیں ہو رہا ہے، کہ بس یہی ہم تہوار اور یہ سمجھ کر کے بس ادا کر رہے ہیں۔ پھر بھی یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ پھر بھی آپ کو ثواب عطا کر دے گا۔ لیکن عزیزان محترم، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور اسے کہا جائے اگر تم 5ویں میں فرسٹ کلاس آؤ گے تو چونکہ اب تم بڑے ہو رہے ہو اور بار بار سائیکل سائیکل کہہ رہے ہو، لہٰذا ایک چھوٹی سی سائیکل ہم دلا دیں گے جب تم 5ویں پاس ہو جاؤ گے۔ لیکن جب 3 سال کے بعد سائیکل اتنی ہی بڑی رہی، بچہ بڑا ہو گیا، کہا بابا دوسری چاہیے، کہا تو پھر 8ویں میں پاس ہو کر کے دکھاؤ، فرسٹ کلاس آنا چاہیے، لہٰذا اب فرسٹ کلاس آ گیا صاحب، آپ نے سائیکل دلا دی۔ لیکن جب انٹرمیڈیٹ میں پہنچا تو اب سائیکل نہیں چلائے گا، وہ کہہ رہا بابا ہمیں بائک چاہیے۔ تو پھر ادھر سے آواز آئی کہ تم فرسٹ کلاس آؤ، ٹاپ کرو، بہترین نمبر لاؤ تو ہم تم کو بائک دلا دیں گے۔ لیجیے صاحب، اس نے محنت کی، بائک دلا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ اب وہ انٹرمیڈیٹ میں پہنچا، گریجویٹ ہوا، پوسٹ گریجویٹ، یہ تمام چیزیں، ہائر ایجوکیشن، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بابا ہم نمبر تبھی لائیں گے جب آپ کچھ وعدہ کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو پلٹ کے کیا جواب دیا جائے گا؟ ارے اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو تو کہ تم اچھائی اور برائی کی تمیز رکھتے ہو، تمہیں خود اتنی تمیز ہونا چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ نہیں سمجھے آپ شاید؟ ارے ہمارا بچپنے کا دن وہ چلا گیا، جیسے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے بات کو سمجھیے گا، نگیٹو میں یعنی وے میں نہ لے آئیے گا، اس کو پازیٹیو وے میں سوچیے۔ اگر یہ کرو گے عمل تو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ عمل کرو گے یہ ثواب ملے گا۔ اس کی بھی ایک عمر اور ایک حد ہوتی ہے۔ اب جب تم خدا کی معرفت پا چکے ہو تو ویسی عبادت کرو جیسا تم نے سمجھا ہے۔ اب جوڑ گھٹانا بیٹھ کر کے مت کرو کہ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، یہ کریں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، اتنا صدقہ دیں گے تو اتنا ثواب مل جائے گا۔ نہیں، گیا بچپنا، اب تم میچور ہو گئے ہو، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ ورنہ عزیزان محترم، چراغ بجھا کے امام حسین کہہ رہے تھے جس کو جانا ہے چلا جائے، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں مقام دلاؤں گا۔ لیکن شعور کی اس منزل پر کربلا کے شہداء پہنچ چکے تھے کہ حسین چاہے اب جو ہو جائے آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ یہ ایک عظیم پیغام جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو یہ جو 10 دن 12 دن جا رہا ہے، اس میں ہمیں نوٹس کرنا ہے، ہم کو نوٹس کرنا۔ اگر ہم بڑے ہو گئے اور بزرگ ہو گئے اور ہم ٹھیک ٹھاک اپنا راستہ چل رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، تو پھر چونکہ قرآن کہتا ہے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عورتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں ان کو؟ یہ ہماری بھی یعنی ریسپانسبلٹی بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ آپ گھر کے ولی ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ کہا ایسی نشست ہونا چاہیے، ایسی بیٹھک ہونا چاہیے، ایسی مجلس ہونا چاہیے، ایسے وعظ اور نصیحت ہونا چاہیے کہ جس کو سننے کے بعد تمہارے بچوں اور عورتوں میں اور تمہارے اندر اتنی تبدیلیاں آئیں کہ وہ جنت کے راستے پہ دوڑتے نظر آئیں اور جہنم سے بھاگتے نظر آئیں۔ بہترین موقع، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں، بہترین موقع یہی ہے 10 دن کہ جس میں اہل بیت کا عاشق جو ہے، چاہنے والا جو ہے، نہ اپنی دکان پہ رہتا ہے نہ اپنے مکان پہ رہتا ہے، وہ تو حسین کا گھر ڈھونڈتا ہے جہاں اسے درس دیا جائے۔ لہذا پھر ہم جیسے خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ پھر یہاں پہ آئیں تو خالی 2 4 6 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے موضوع کو نہ بدلیں، بلکہ اسی بیچ میں اپنے ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، ان چھوٹے بھائیوں اور بچوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے وہ نصیحت اور وہ تمام چیزوں کو پیش کیا جائے کہ جس کی بنا پر کچھ زمانے میں تبدیلیاں اور بدلاؤ آئے۔ صلوات پر محمد۔ اور ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت؟ ایک کتاب ہے معاد شناسی 10 جلدوں میں، جس کے رائٹر جناب محمد حسین حسینی تہرانی، وہ ایک قصہ رقم کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت جاگ کر کے اور سنیے اس کو عزیزان محترم۔ وہ ایک قصہ رقم کرتے ہیں کہ نجف کے ایک عالم سید جواد
جب ماہ مبارک رمضان آتا تو وہ یہ انتظار نہیں کرتے کہ یہ بلائیں تو ہم جائیں، یہ بلائیں 1 مہینے کے لیے، نہیں، بلکہ اٹھتے اور کسی بھی بستی میں چلے جاتے اور کوشش کرتے کہ وہاں جائیں جہاں کے لوگ ناآشنا ہیں، اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے اپنے اندر، یعنی وہاں تک پیغام نہیں پہنچا ہے، لہذا وہاں تک جائیں۔ اب یہ بھی چاہتے تو وہاں جا کر کے بہت کچھ سنا سکتے تھے، لیکن یہ ڈھونڈتے تھے ایسی جگہوں کو کہ جہاں پہ لوگ آشنائی کم رکھتے ہیں، اہل بیت کی معرفت کم ہے، لہذا اب چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، لہذا اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو پہنچائیں جو اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہمارے فرامین کو پہنچا دو۔ اب جب یہ پہنچے تو ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں تھا مگر مسلمان تھے، سمجھ گئے آپ؟ یعنی اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے مگر مسلمان تھے، یعنی محبت تھی، آدھی ادھوری محبت تھی، لہذا صراط مستقیم پہ گامزن رکھنا ہے۔ اب وہ جب اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کھیت میں ایک صاحب کام کر رہے ہیں، ایجڈ ہیں، ٹھیک ٹھاک عمر ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو دیکھیے بہانے سے بھی لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچ گئے یہ عالم دین، اور پہنچنے کے بعد سلام دعا، کیسے ہیں، کیا حال چال ہے، کہاں سے آئے ہیں، تو اس میں یہ بات عیاں ہو گئی کہ یہ ہم الگ مذہب کے ہیں، یعنی فرقہ الگ ہے اور آپ کا فرقہ الگ ہے۔ کہا اچھا کچھ اپنے شیخ کے بارے میں بتاؤ، یعنی آپ جن کو فالو کرتے ہو، جو تمہارا رہنما ہے، جو تمہارا لیڈر ہے اسلام میں، سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، یعنی اس لیول کا جس لیول کے شیعان علی ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ارے ہمارے شیخ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا اور ایسے ہے اور ویسے ہے اور یہ کھانا اور وہ کھانا، یہ تمام چیزیں۔ انہوں نے یہ سوال ہی اسی لیے کیا تھا کہ وہ پلٹ کے پوچھے کہ اپنے شیخ کے بارے میں بتاؤ۔ ذرا سا جڑی عزیزان محترم، اب جب دیکھیں یہی ہوتا ہے ہنر، یہی ہوتی ہے ہنر مندی ایک انسان کی کہ کیسے کس کو کتنی ڈوز دی جائے۔ وہی ڈاکٹر زیادہ قابل اور مشہور ہوتا ہے جس کو یہ سلیقہ معلوم ہو کہ کتنی دوا کس مقدار میں کس کو کتنی دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جان گئے یہ چیز فائدے مند ہے تو لو صاحب دے دیا، پتہ لگا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارے سماج میں یہی ہوتا ہے، کہیں کہیں ہم جیسا کوئی خطیب ممبر پہ آتا ہے اس کو پتہ لگ جائے کچھ ایسی چیز ہے، کچھ جوان ہے جو ذرا سا کسی اور طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ وہ، اب وہ کیا کہتا ہے، جوتا بھیگا بھیگا کے مارا ہم نے آج، سنا ہی نہیں آپ نے، تم لوگ ایسے ہو اور تم لوگ ایسے ہو اور تمہیں کیا معلوم، 2 کتاب کیا پڑھ لی اور 2 حدیث کا مطالعہ کیا کر لیا، ارے تم کو کیا معلوم، یہ وہ صاحب پتہ چلا آج کے مجلس میں تو مجبوراً بیٹھے تھے، کل سے آنا ہی چھوڑ دیا۔ اہل بیت نے منع کیا نہیں، آپ احسن انداز میں، اچھے انداز میں ان کو سمجھائیے تاکہ ان کی باتوں کو، یعنی ان کے دماغ میں جا کے باتیں بس جائے۔ انہوں نے پوچھا ہی اسی لیے تھا کہ یہ پلٹ کے پوچھے اچھا بتاؤ تمہارے شیخ کیسے ہیں؟ کہا ہمارے شیخ کے بارے میں پوچھتے ہو، اگر تم کہیں مشرق میں ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے اور تم نے اگر ہمارے شیخ کو پکارا تو وہ اگر مغرب میں ہوں گے تو وہ تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اب وہ یعنی حیران رہ گیا۔ اب سید جواد نے دیکھا اس کے چہرے کو تو وہ سمجھ گئے بس اتنی ہی ڈوز کافی ہے، یعنی ایک ہی دن میں پوری، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں یہ والا عمل کر لیں، یہ والا عمل کر لیں، نماز شب پڑھنے کھڑے ہوتے تو 3 گھنٹے والی پڑھتے ہیں، وہ 2 دن پڑھیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھیرے دھیرے، ایسا نہیں ہے کہ گلوکوز پوری 1 بوتل چڑھانا ہے، پتہ لگا اس کو اوپر کر دیا اور تیزی کے ساتھ چڑھا دیا، صاحب پتہ لگا کہ وہ سانس رکنے لگے گی۔ دھیرے دھیرے دیا جائے ڈوز تاکہ انسان محفوظ بھی رہے اور تمام گلوکوز جو ہے اس کی باڈی میں پہنچ بھی جائے۔ سید جواد نے دیکھا کہ یہ بس اب اس سے زیادہ اگر دے دیں گے تو اوور ڈوز ہو جائے گا، یعنی اوور ہو جائے گا معاملہ، لہذا وہ وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ دیکھیے کام کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگلا ماہ مبارک رمضان آیا تو کہا پھر وہیں چلیں گے اور وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھیں گے کہیں اور بھی۔ اب جب وہاں پہنچے بستی میں تو پتہ لگایا کہ بھائی وہ فلاں شخص جن کا وہاں کھیت اور یہ ان کا نام ہم سب پوچھ لیا تھا۔
اب جب ان کے گھر پہنچے تو پتہ لگا وہ تو انتقال کر گئے۔ اب یہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، دل ہی دل سوچنے لگے پروردگار میں کام کر رہا تھا۔ دیکھیے اللہ اکبر، یہاں سے پیغام ملتا ہے، ایک آدمی بھی اگر صراط مستقیم سے ہٹا ہے، اگر لا دو تو 1 سال تک انتظار کیا جاتا ہے۔ نہیں، اور بڑھ کر کے میں آپ سے کہوں خدمت میں، اے مولا، یہ 1000 لشکر آپ کا دشمن بن کر کے آیا ہے، آپ امام ہیں، جانتے ہیں کہ 2-4 لوگ اس میں سے آئیں گے، سب کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ کہا کم سے کم 2-4 تو آ جائیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے کیا فائدہ اسی تقریر کرنے کا، اور کیا فائدہ، ارے جن کو سدھرنا ہے وہ سدھر گئے، جن کو نہیں سدھرنا وہ نہیں سدھرے۔ تو پھر مثال سنیے، جب باڑھ آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا فوڈ پیکٹ جو ہے اوپر سے ہیلی کاپٹر وغیرہ سے پھینکے جاتے ہیں، 60 پانی میں گرتے ہیں اور 30 اور 40 چھت پہ گرتے ہیں، یعنی ضرورت مند لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیے، سب نہیں آئیں گے، کچھ ضرور آئیں گے۔ صلوات بر محمد۔ اب سید جواد جو ہے یہ کہہ کے چلے گئے، اگلے سال آئے، پتہ لگا صاحب وہ تو خدا حافظ ہو گئے، انا للہ، انتقال ہو گیا ان کا۔ اب ان کے بیٹوں سے کہنے لگے اچھا ایک کام کرو، ان کی قبر پہ لے چلو کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں۔ گئے قبر پہ، فاتحہ پڑھا، اور وہیں خدا سے ایک شکوہ کی، پروردگارا میں اس آدمی پہ کام کر رہا تھا، میں نے اتنی ڈوز دے دی تھی جتنی ضرورت تھی، اب سال بھر کے بعد اس لیے آیا ہوں کہ اب ذرا اس میں اور اضافہ کیا جائے۔ ایسے علماء کو سلام ہمارا۔ آپ محسوس کیجئے، خالی علماء کی ذمہ داری نہیں ہے اس طرح سے کام کرنا، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہیں کہیں ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے، مگر بہت سی جگہ ایسی ہے جہاں آپ لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ لہذا لیکن انداز اچھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھڑک گئے، ارے ہم نے تو جو کہنا تھا کہہ کے سب سنا دیا، کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے کہ جب آپ سناؤ تو وہ سن لے اور اس کے دل میں اتر جائے۔ یہ ہمیشہ حکمت میں نظر رکھنا چاہیے۔ شکایت کی، پروردگارہ میں کام کر رہا تھا اور میں آیا ہی تھا اس بار اس لیے کہ اس کے دل میں اور اہل بیت کی محبت کو ڈالوں اور محبت کروں، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ یہ قبول کر رہا تھا۔ لہذا جب وہاں سے اٹھے تو اس کے بچوں نے کہا کہ چچا اب آپ آ ہی گئے ہیں حضور، تو اب رات کا وقت بالکل قریب ہے، کہاں جائیں گے؟ ہمارے یہاں رک جائیے۔ کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے یہاں رک جاتے ہیں۔ جب وہ رک گئے، اب خواب کی حالت میں دیکھتے ہیں بہترین اور خوبصورت باغ ہے، اور اس کے دروازے پہ وہی انسان کھڑا ہوا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی مجھ کو دیکھا تو وہ دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد مجھ سے لپٹ گیا۔ کہا تمہارا بہت بہت شکریہ اے سید جواد، تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم نہ آتے ہمارا تو معاملہ سب گڑبڑ تھا۔ کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ کہا جب میں انتقال کر گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میں چیختا رہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، لیکن ان لوگوں نے قبر میں داخل کیا، اوپر سے قبر کو برابر کر دیا اور چلے گئے صاحب۔ کہا پھر، کہا اتنے میں جیسے ہی لوگ ہٹے کہ 2 فرشتے آ گئے اور ان کے ہاتھوں میں گرز تھا، اور آنے کے بعد کہہ رہا اللہ کون ہے تمہارا، نبی کون ہے تمہارے، قبلہ بتاؤ، کتاب بتاؤ۔ یہ سید جواد سب آتا تھا مگر میرے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے کہ وہاں منہ نہیں کھلتا ہے۔ جیسے اس دنیا میں انسان کوما میں آئے گا، دیکھے گا کون کون آ رہا، سب کچھ ہوگا مگر بول ہی نہیں پائے گا۔ یہ ایک مثال دیا ہم۔ ویسے ہی قبر میں کہا یہ سید جواد، سب لوگ یعنی سب پوچھتا رہا سوال، لیکن نہ میں یہ بول پا رہا ہوں کہ اللہ، نہ یہ بول پا رہا ہوں کہ محمد، نہ قرآن، نہ کعبہ، کچھ نہیں بول پا رہا۔ اتنے میں ایک فرشتے نے، دونوں نے گرز اٹھایا اور چاہا کہ مجھے مار دے، بس ایک سید جواد تمہاری ایک بات یاد آ گئی۔ کہا وہ کون سی بات یاد آ گئی؟ کہا سید جواد تم نے یہ کہا تھا کہ میرا شیخ ایسا ہے کہ اگر تم مغرب میں ہو اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ پکارو تو اگر وہ مشرق میں بھی ہوگا تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اے سید جواد، جیسے ہی وہ گرز اٹھایا نہ مارنے کے لیے، میں نے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کر۔
اے سید جواد کے شیخ میری مدد کر. بس ایک مرتبہ وہ فرماتا اے سید جواد اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک نور ساتے ہوا میری قبر میں, اور اس کے ساتھ 2 فرشتے اور آئے. جیسے ہی وہ 2 فرشتے آئے تو اس آنے والے نور نے ان پہلے سے آنے والے 2 فرشتوں سے کہا تم لوگ واپس جاؤ, چلو تم لوگ واپس جاؤ تم لوگ جاؤ. اب یہ دونوں چلے گئے. کہا پھر کیا تھا سید جواد, تم نے کہا شیخ ہے ہمارا, کم سے کم یہ تو بتانا چاہیے تھا وہ کوئی اور نہیں, وہ مولا علی تھے, وہ مولا علی تھے. اے سید جواد تم نے مجھ کو نہیں بتایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سید جواد مولا علی نے ان دونوں فرشتوں سے کہا کہ اس کو ہمارے مذہب کی تعلیم دو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی اگر بات آدھی کر کے چھوڑ دی جائے تو انسان سوچے گا کہ کس طرح سے مرا اور اتنا اچھا باغ پا گیا بغیر کسی عمل اور عقیدے کے. نہیں, مولا وہاں بھی آئے اور فرشتوں سے کہا اس کو تعلیم دو, اور تعلیم دینے کے بعد امتحان لو. اگر یہ سب صحیح بتا دے تو پھر یہ خوبصورت جو باغ ہمارے آنے کی وجہ سے وجود میں آیا وہ اس کے حوالے کر دینا. اے سید جواد تم کہتے تھے میرا شیخ ہے, کم سے کم بتانا تو چاہیے تھا وہ ہمارا علی مولا ہے, علی مولا ہے. عزیزان محترم, اہل بیت کی محبت خدا کی قسم دل میں ہو تو خدا کا شکر ادا کرو, لیکن اس محبت کو برقرار رکھو اور اس کے معیار کو اور آگے بڑھاؤ کہ اس میں اور زیادہ معرفت پیدا ہو, اور زیادہ معرفت. کام کرنا ہے ایک دوسرے سب کے اوپر کام کرنا, مگر انداز کیسا ہونا چاہیے, ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے اتنے بڑے ہو گئے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. یہ آپ بتائیے اس طرح سے کہیں ہاتھ دھلا جاتا ہے؟ 60 سال قبر میں پیر لٹک رہا ہے, آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں امام حسن اور حسین علیہ السلام, لیکن اس طرح سے نہیں کہا چچا ہم وضو کرتے ہیں, دیکھیے ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں, صحیح ہے نہیں. یہ جو جملہ نکل گیا میرے منہ سے کہ صحیح ہے کہ نہیں, امام نے کیا کہا ہم وضو کرتے ہیں ہمارا وضو صحیح ہے دیکھیے, کیونکہ امام وضو صحیح کرے گا غلط نہیں کر سکتا. یہی جملہ ہے, ہم دیکھیے ہم وضو کرتے ہیں ہمارا وضو صحیح ہے. ارے بھائی صحیح ہے, آپ کا نہیں صحیح تو پھر کس کا صحیح ہوگا. عزیزان محترم بزرگ نے پلٹ کے کیا کہا, ارے بچوں تمہارا ہی وضو صحیح تھا, میں ہی غلط کر رہا تھا. یہ طریقہ ہے سمجھانے کا, یہ طریقہ ہے. بس عزیزان محترم روزانہ میں 2-4-10 منٹ آپ کا جان بوجھ کے اس لیے لیتا تاکہ دل نرم ہو جائے اگلی باتوں کو سننے کے لیے. اور اب اس بات میں کوئی پوائنٹ آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا ہے کہ کوئی قبیلہ بتائیے جہاں سے میں بہادر. لیجیے صاحب شادی ہو گئی لیکن مقصد بتا دیا, عقیل ہم کربلا کی تیاری کر رہے ہیں. اور اس سوال, اچھا یہ سوال جب جناب عقیل سے کیا تو کیا بنی ہاشم کے لوگوں نے نہیں جانا؟ اب کیا کروں, پوائنٹ پہ پوائنٹ آ رہے ہیں, بس ایک پوائنٹ اور اگلی بات. کیا بنی ہاشم کے گھرانے میں یہ بات گشت نہیں کرے گی کہ علی نے اپنے بھائی سے خواہش کا اظہار کیا ہے؟ تو گویا یہ صرف سوال نہیں تھا بلکہ پورے بنی ہاشم میں یہ بات چرچے میں آ گئی کہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے, کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جو ہم لوگ 18 بنی ہاشم کا تابوت نکلتے, جائیے پڑھیے اور کتابوں کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پھر کربلا کی تیاری کیسے ہوئی, کس طرح سے کن لوگوں کو تیار کیا گیا کہ کربلا میں جانا ہے, کربلا میں جانا ہے, کربلا میں. لہذا 22 رجب کو دیکھیں اشارہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ, صلوات بر محمد والے. تو 22 رجب کو ٹکیا کھانے کی خبر آئی شام سے, تو اچھا امام تو امام ہوتا ہے, کس کی سانس کب رکی سب جانتے ہیں. لیکن یزید کے باپ نے یہ بات یزید کو سمجھائی تھی کہ دیکھو میرے بعد اب یہیں سے دیکھیے سفر اب شروع ہو رہا ہے, کربلا تیاری ہو رہی نا. امام نے یہ جو 2-4 دن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہاں تک لانا تھا. کہا دیکھو میرے بعد کوئی بیعت کرے چاہے نہ کرے مگر ان 3 لوگوں سے بیعت ضرور لے لینا. کہا کون؟ کہ عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. ان 3 لوگوں کی صفت بھی بتائی. عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ تمہیں طاقت نہیں لگانی پڑے گی, آ جائیں گے.
لیکن عبداللہ ابن زبیر سے بہت ہوشیار رہنا. یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ رہے آگے پیچھے، مگر موقع ملے گا پھر تم کو چھوڑے گا بھی نہیں. اس سے ہوشیار رہنا. اور ہاں دیکھو، حسین ابن علی پہ بہت زیادہ زور زبردستی نہیں کرنا، ان کا خیال رکھنا، مگر لیکن حکومت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا. لیجئے صاحب، یزید نے اپنے باپ کی باتوں کو کنارے رکھا اور رکھنے کے بعد ایک خط لکھا، مدینے کے گورنر کو لکھا کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے، توجہ چاہتا ہوں اذان محترم، میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، جیسے ہی میرا خط پہنچے ان لوگوں سے بیعت لے لینا. نہیں آپ نے توجہ دیا. قافلہ کب چلا ہے مدینے سے؟ 28 رجب کو. یزید کا باپ کب مرا ہے؟ 22 رجب کو. سوچئے کتنی تیز سواری کے ساتھ اس نے اس پیغام کو مدینے میں بھیجا ہے، کتنی تیز سواری کے ساتھ. اور میں آپ کو بتاؤں ذرا کہ کیسے سفر ہوتا تھا پرانے زمانے میں بھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں جب دوڑتے ہیں تو ایک حد ہوتی ہے کہ بھائی یہاں تک تم دوڑو گے، اس کے بعد ہم کھڑے رہیں گے اور اس مشال کو ہم لیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو پھر کوئی تیسرا ہوتا ہے جو اس کو لیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے. جب کوئی ضروری پیغام تیزی کے ساتھ پہنچنا ہوتا تھا تو جیسے ملٹری کی چھاونیاں ہوتی ہیں آج، ویسے اس زمانے کی حکومت کی چھاونیاں ہوا کرتی تھیں. وہاں بہترین گھوڑا بندھا ہوا ہوتا تھا، قاصد چلتا تھا، جیسے ہی وہاں آتا تھا تو یہ تو صحیح ٹھیک ٹھاک ہے مگر گھوڑا تو تھک چکا ہے، لہذا اس گھوڑے کو یہیں پر چھوڑو اور دوسرے پہ سوار ہو کر کے فوراً آگے بڑھو، فوراً آگے بڑھو. اب یہ خط کب آیا ہے؟ 27 تاریخ کو. 27 تاریخ کو خط آ گیا مدینے میں. اور جب مدینے میں خط آیا تو اس میں صاف صاف ہے کہ ان سے بیعت لے. شام گزر چکی تھی، رات کا اندھیرا آ گیا تھا، لہذا ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان، اب آپ کی یزید سے اس کی رشتہ داری دیکھی. یزید بن معاویہ بن ابو سفیان، ولید بن عتبہ بن ابی، یعنی دونوں پوتے ہیں کس کے؟ یعنی کزن ہوئے، چچا زاد بھائی ہوئے. صلوات بر محمد والے. ذرا سا آپ جڑیے ہمارے ساتھ. اب ذرا سا کیونکہ ہسٹری کے وہ پارٹس آپ کو ہم سنا رہے ہیں کہ جس کو سننے کے لیے اپنے ذہنوں کو آپ آمادہ کیجئے. اگر ہم کو لگے گا کہ واقعی آپ اسی دلچسپی سے سن رہے ہیں تو پھر اس کو ہم مکمل کریں، ورنہ پھر بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو ہم پیغام کے طور پر دیا کریں. عزیزان محترم، ہسٹری کا پڑھنا اور پھر اس کو سمجھانا اور بڑا یعنی ٹف موضوع ہوتا ہے، بہت سوکھا موضوع ہوتا ہے، لیکن ہاں اتنا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ انسان یوں سنتا ہے کہ جیسے سر پہ طائر بیٹھا ہوا. بالکل آپ سنیے گا، اس لیے کہ ہم کربلا کے بارے میں کربلا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں اس لیے کہ سماج میں ہم رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پکڑ کے پوچھا جائے کہ یہ کب ہوا تھا اور یہ کب ہوا تھا، وہ منہ دیکھیں گے، نہیں معلوم باریکیاں ہوں. لہذا باریکیوں کو نکال کر کے سمندر سے موتی ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ولید ابن عتبہ جو مدینے کا اس وقت گورنر ہے، اس نے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ. لہذا تینوں لوگوں کو بلایا گیا، مگر آیا کون؟ امام حسین آیا کون؟ امام حسین. جب امام چلے، آپ مصائب میں سنتے ہوں گے کہ یہ بھی چلے اور یہ بھی چلے، بنی ہاشم کے اتنے لوگ، تو امام حسین نے کہا مجھے اندر بلایا ہے، لہذا تم لوگ یہی رکو، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا. اب آپ سوچئے مولا عباس پہ کیا گزر رہی ہوگی، شیر کی طرح ٹہل رہے ہوں گے اور کان لگائے ہوں گے، میرے آقا کی آواز اگر بلند ہو جائے تو میں اندر چلا جاؤں. اب عزیزان محترم، جب امام حسین اندر داخل ہوئے، اب یہاں سے بڑا دلچسپ موضوع ہوگا. جب امام اندر دربار میں آ گئے تو وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا. ولید نے کہا کہ یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا. اب بہت توجہ سنیے گا، اگر امام حسین یہ کہہ دے ارے بہت اچھا ہوا، وہاں بھی ظلم کیا تھا، حجر بن عدی کو مارا،
محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں زندہ جلا دیا، ان کو وہاں گرا دیا گڑھے میں اور دفن کر دیا، ان کو یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ تمام چیزیں اگر گنواتے تو عزیزان محترم تو پھر تاریخ کربلا کا رخ بالکل سا بدل جاتا، اور بکا ہوا مورخ فوراً قلم کو اٹھا کر کے لکھ دیتا یزید لڑنے کی موڈ میں نہیں تھا، اس کے باپ کے مرنے پہ حسین کو دیکھیے تعزیت پیش کرنی چاہیے تھی، تو کہنے اچھا ہوا اچھا ہوا اچھا ہوا، لے جی صاحب گھیر اوڑ کے مار دیا۔ یہی ہے حکمت، کب کیا بولنا ہے کیسے بولنا ہے۔ اگر امام یہ کہہ دیں ارے بڑا افسوس ہوا مر گئے بیچارے وہ، تو قیامت تک آنے والا مسلمان ہم شیعوں کا گریبان پکڑتا، تم لوگ بہت برا بھلا کہتے ہو، کم سے کم اپنے امام کی سیرت پہ عمل تو کرو۔ ارے اس کے مرنے پہ امام حسین نے غم کا اظہار کیا تھا، اب امام بظاہر دیکھیے نہ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں نہ غم کا اظہار کر سکتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے پھر امام کریں تو اور کہیں کیا؟ صلوات بر محمد والے۔ بہت توجہ سنیے گا، اپنے ذہنوں میں ایک چیز بتائیے عزیزان محترم، اب امام خوشی کا اظہار کریں تو تاریخ بدلتی ہے، غم کا اظہار کریں تو ہم پکڑے جائیں گے، تاریخ کا مورخ کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے اور ہماری طرف آنے والے لوگوں کا ہاتھ بھی پکڑنا ہے، ان کو بھی بچانا ہے ہم کو بھی بچانا ہے۔ لہذا امام نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے نہ خوشی کا اظہار کیا، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، جو آیا ہے سب کو پلٹ کے وہیں جانا۔ آج کا مسلمان بھولا بھالا بیچارہ، دیکھیے میں آپ کو ایک بات میں نوٹس جو میں نے کیا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ بھی کہیں گے ہاں ابھی تک تو نہیں سمجھ میں آیا لیکن ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن نوجوانوں کے لیے دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب انسان ایک بچہ جب جاتا ہے مدرسے میں تو اس کو الف اور با اور یہ ہوتے ہوتے دین یاد اور یہ تمام چیزیں، پھر گرامر جو ہے نا وہ عربی کا وہ بڑا سخت ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو، ایک ایک چیز پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اب عزیزان محترم اب اس میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو حافظ بنا دیا جاتا ہے، حافظ جی ہم لوگ کہتے ہیں، تو حافظ ہو گئے قرآن کے۔ قرآن کا اگر کوئی حافظ ہو جائے تو پھر اس پر ضروری ہے کہ وہ روزانہ قرآن کو پڑھتا رہے، ورنہ بھول جائے گا۔ قرآن کو یاد کرنے میں اب ان صاحب کو کم سے کم 20 سال 22 سال لگا ہوگا، کچھ لوگ بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں۔ اب ان کو اگر یاد کر لیا تو اب ہم جو ہے اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیے، یاد کرتے رہیے۔ تو سبھی تو ایسے نہیں ہوتے، مگر اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں ان چیزوں کو اور اسی میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اب ان کو ہسٹری معلوم ہی نہیں۔ بالکل دیکھیے سامنے کی بات ہے، جا کر کے پوچھ لیجئے کسی بھی قبیلے کا ہو کہیں کے بھی ہو، ان کے علماء سے پوچھیے، آپ جانتے ہیں یہ باریکیاں منہ دیکھیں گے آپ کا، یہ بھی ہے کیا، ایسا ہوا تھا کیا؟ صلوات بر محمد والے۔ وہ اسی میں الجھے رہتے ہیں، تب تک جو ہے ماں باپ شادی کر دیتے ہیں، اب شادی ہو گئی اور الجھ کر کے رہ گئے، تب تک اللہ نے کہا اچھا لو کچھ بچے بھی لے لو، اب اور الجھ کر کے رہ گئے، یعنی اور بھی نہیں، اب جو جان اون گئے ہیں اسی میں اپنا مگن ہے، ادھر ادھر چلے گئے، اور پھر وہ اب پھر کیا کہتے ہیں یہ بتائیے، ہاں پوچھئے، یہ امام حسین نے جو ہے وہ بیعت کر لینا چاہیے تھا ان کو۔ میں نے کہا کیوں کر لینا چاہیے تھا؟ کہ آپ دیکھیے سماج میں اس وقت کا ذرا آپ معائنہ کیجئے، تاریخ پڑھیے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک بتائیے۔ کہا ارے سب جب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو امام حسین کو کر لینا چاہیے تھا، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جب سب یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو امام حسین کو کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اچھا چلیے میں آپ کو بھی مثال دیتا ہوں۔ بھائی گھر کا ایک گارجین ہے، گھر کا ایک کیا ہے؟ گارجین۔ اس نے کھل کر کے اپنے 4 بیٹے 5 بیٹوں سے اور اپنی تمام بچیوں سے اور اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو سب جگہ جانا مگر یہاں نہ جانا۔ پہنچیے بھائی، دیکھو سب جگہ جانا مگر یہاں مت جانا۔ اب اتفاق سے یہ ہوا
کہ اس گارجین کو چھوڑ کر کے جہاں منع کیا تھا سب وہاں پہنچ گئے. اس کو چھوڑ کے سب وہاں پہنچ گئے. اب بتائیے خطا کار کون ہے؟ ہر عاقل انسان کہے گا بھائی یہ گھر کا گارجین ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، سمجھدار ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا سب کچھ کہنا ہے، مگر یہ سب چھوڑ کے وہاں چلے گئے. تو یہ سوال ہی مولوی صاحب آپ غلط کرتے ہیں کہ جب سب بیعت کر رہے تھے تو حسین نے کیوں نہیں کیا. ارے سوال تو یہ بنتا ہے جب حسین نے بیعت نہیں کیا تو تم لوگوں نے کیوں کر لیا؟ زندہ باد، مردہ باد. سوال ہی غلط ہے تمہارا. یہ کوئی سوال ہوا؟ ارے سوال جس کے گھر سے شریعت چلی ہے، جس کے گھر سے دین اسلام پھیلا ہے، جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے علی کو تم جانتے ہو، جس کی فاطمہ کو جانتے ہو، جب اس نے بیعت نہیں کی تو تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا تمہاری عقلوں کو کہ تم یزید کی بیعت کرتے رہے تھے؟ سوال ہی تمہارا غلط ہے بھائی. سوال یہ کرو جب حسین نے بیعت نہیں کی تو تم لوگوں نے کیوں کر لی؟ تو یہ جواب ہوا. اب یہاں جو ہے ولید نے کہا وہ مر گئے، کہا انا للہ، کہا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیعت آپ سے اور ان سے اور ان سے مگر آپ آئے ہیں تو بیعت. کہا ولید بیعت کوئی ایسا کھیل تماشا تو ہے نہیں. ایک کام یہ کرو، رات کی گھڑی ہے، کل دن کا اجالا ہونے دو، سب کو بلانا، جب سب لوگ آ جائیں گے تو اپنا یہ معاملہ تم رکھنا تو ہم دیکھیں گے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کر لیں گے، ورنہ پھر مسلمان ہمارا گریبان پکڑ لیتا. وہ تو کہے تھے ہم کل کر لیں گے. امام نے یہ دیکھیں حکمت. اب ایک ایک لفظوں پہ آپ توجہ، اب یہ جو 2-4-6 مجلسیں ہوں گی، امام ہر قدم پہ حکمت سے کیسے کام کر رہا ہے. امام نے یہ کہا کہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کون اس کا زیادہ مستحق. تو ولید کو سمجھ میں آیا، کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، آپ جائیے حضور، کل انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کب آنا اور کہاں آنا. اب وہاں مروان اپنے دل میں جو ہے نفرت لے کر کے بیٹھا ہوا تھا ولید سے بھی اور امام حسین سے بھی. اب جو دونوں طرف اس کا، یعنی اب ادھر اگر وہ کچھ معاملہ بگڑے تو بھی اس کا کام بنے، ادھر کچھ معاملہ کم بگڑے تو بھی اس کا کام بن جائے. اس نے ایک مرتبہ ولید سے کہا اے ولید اگر حسین اب چلے گئے نا تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو بیعت لے لے یا تو ان کے سر و تن میں جدائی کر دے. بس ایک مرتبہ امام حسین نے غیظ کے عالم میں کہا تو اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ میرے سر و تن میں جدائی کر دے. اب وہاں جیسے ہی آواز بلند ہوئی اب آ گئے سارے بنی ہاشم اور امام حسین کو گھیرے میں لیا اور لینے کے بعد چلے گئے. دیکھیے لینے کے بعد چلے گئے. اب امام اچھا عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ان لوگوں نے کیا کیا کہ موقع دیکھا، کہا اب اگلے صبح کا انتظار کریں گے تو معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ، لہذا اب چھپتے چھپاتے، اب میں ہر چیز کھول کے نہیں بول سکتا، چھپتے چھپاتے رات ہی رات صاحب نکل گئے، چھپ کر کے نکل گئے. اچھا اور کھولیں، چپکے سے نکل گئے، چوری چوری نکل گئے. آپ لوگ بولتے ہیں، ہم لوگ ایسے ہی بولتے ہیں نا، رات میں چوری چھپ کے نکل گئے. لیکن اگر اچھا یہ امام کو بھی کہہ رہے تھے ہم لوگ جا رہے ہیں آپ بھی چلیے ایسے ہی چپ چاپ سے نکل چلیے. کہا نہیں تم لوگ جاؤ، ہم امام ہیں، ہم اس طرح سے عمل انجام نہیں دیں گے، ہم امام ہیں. لہذا آپ جب گھر میں آئے تو جناب زینب کو ساری داستان اور ساری باتوں کو بتایا اور کہا کہ اب آپ لوگ بھی تیاری کیجیے، اس لیے کہ امام ہے، سب جانتے ہیں. ادھر جب تیاری ہو گئی، اب ذرا سا یہاں پہ توجہ، اس لیے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان لوگوں کو. ارے یہ تو امام حسین ہی اپنے گھر سے نکلے تھے جنگ کرنے کے لیے. اچھا جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے تو پہلی تو دلیل وہ جو آپ لوگ سنا کرتے ہیں، جو چیز سنی ہے میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کم پڑھوں اور ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو سنے ہو سکتے ہیں ہمارے بچوں نے، ہمارے نوجوانوں نے نہ سنا ہو، کہ وہ بیویوں کو پھر کیوں لے جاتے اگر جنگ کرنا ہوتا، یہ سب آپ کا سنا ہو. بچوں کو اپنے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کیوں لے جاتے اگر جنگ کرنا ہوتا. چلیے ٹھیک ہے، اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتے ہیں. یہ بتائیے امام حسین کو اگر جنگ کرنا ہوتا
تو مدینے سے کہاں کا سفر اختیار کرتے؟ کربلا، یا اگر یہ کھل کے کہا جائے کہ نہیں شام، اور درمیان میں اگر کربلا آ جائے. اب آپ مثال سنیے بھائی، آپ کو یہاں سے اگر سورت جانا ہے 2-2.5 گھنٹہ لگے گا، ٹھیک؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ سورت پہنچنے کا کچھ اس طرح سے گھوم کر کے ہے کہ 6 گھنٹہ لگے گا. کتنا لگے گا؟ کوئی نہ کوئی راستہ ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں کہ آپ کو پھر 6 گھنٹہ لگے گا. تو آپ بتائیے کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا بھائی کہ جہاں 2-2.5 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں سورت، وہ وہی والا راستہ اختیار کریں گے. یہی تو امام اپنے پہلے اس قدم سے بتا رہے ہیں، اگر میں لڑنے جاتا تو سیدھے شام کربلا جاتا. ارے دیکھو تو نہیں، میں مدینے سے مکہ جا رہا ہوں. صلوات بر محمد والے محمد. اب امام حسین علیہ السلام جو ہے نکلے مدینے سے. اب جب مدینے سے نکلے اب چونکہ اس کے بعد کی جو داستان، جو چیزیں، جو امام کی حکمت، وہ بہت اہم ہے، لہٰذا یہاں پر کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت توجہ سنیے گا. امام جب نکلے ہیں، یہ بتائیے کیا سب کو لے کے نکل گئے؟ نہیں، سب کو لے کر کے نہیں نکلے. امام جب سفر اختیار کر رہے ہیں، جڑیے گا یہاں سے عزیزان محترم، عظیم پیغام اور عظیم بات پیش کرنے جاتے ہیں. آپ اگر کوئی اپنا کام کیجئے تو اپنے ساتھ میں اپنے سماج کے اس انسان کو ضرور لیں گے جس کی زیادہ سنی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آپ کے گروپ میں اس کو دیکھ لے کہ ارے یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، تب تو معاملہ ٹھیک ہے، لہذا لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے جڑ جائیں گے. اب امام اگر یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں اور سفر اختیار کر رہے ہیں تو بتائیے کیا امام حسین علیہ السلام کو، بہت توجہ سنیے گا، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی والا معاملہ ہے. امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ اگر عباس کو لے رہے ہیں، علی اکبر کو لے رہے ہیں، یہ کو لے رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کیونکہ دین رسول اللہ کا ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ کی کوئی زوجہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. لہذا آپ کو یہ چاہیے تھا. میں ابھی ایک بات پیش کر رہا ہوں، میری اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم امام کو مشورہ دیں. میں ایک بات کہنا چاہتے جوانوں کی خدمت میں، امام کو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ساتھ میں جناب ام المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو ساتھ میں لے کے جانا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا، اور ام المومنین آ رہی ہیں، ام المومنین آ رہی ہیں، ام المومنین آ رہی ہیں. لوگ زیارت کے لیے بھی خواتین آتی اور ان کے ساتھ میں بچے اور گھر کے لوگ بھی. اور کیا کہتے ہیں پھر؟ مقصد بتاتے ہیں امام حسین، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی. صحیح کہہ رہے ہیں، اگر رسول کی بیوی بھی انہی کے ساتھ میں تو اس کا مطلب معاملہ صحیح ہے، امام کے ساتھ میں رہو. عقل گوارا کرنے کی نہیں ہے نا، لاجک دیکھیے آپ، بالکل صحیح ہے کہ نہیں کہ امام حسین کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ کو اپنے ساتھ میں لے جاتے، مگر نہیں لے گا. آئیے مولا سے پوچھا جائے، اے مولا، بہت عظیم گفتگو، اے مولا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی نانی ام سلمہ کو ساتھ میں لے جاتے، یہ بھولے بھالے مسلمان بیچارے جلدی جلدی آپ کے ساتھ جڑ جاتے. کہا ارے قرآن نہیں پڑھا عرفان تم نے. میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہا پڑھو سورہ احزاب، قرآن کی آیتوں کو پڑھو کہ جہاں اللہ نے یہ کہا ہے اے نبی کی بیویوں گھر سے باہر مت نکلنا، گھر سے باہر مت نکلنا. اگر میں جناب ام سلمہ کو ساتھ میں لے کر کے گھر سے باہر نکل جاتا تو جمل میں کسی کا باہر آنا صحیح ثابت ہو جاتا. صلوات بر محمد والے محمد. لہذا امام نے 2 جگہ بچایا ہے. ایک تو یہ کہ پھر علی کو باطل پہ قرار دیا جاتا،
ہے کہ نہیں؟ پھر مولائے کائنات کو باطل پہ قرار دیا جاتا، اور پھر دوسرا امام حسین پر اعتراض ہوتا کہ قرآن کے خلاف قدم اٹھایا امام نے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں تم گھر میں رہو، گھر میں رہو، گھر میں رہو، اور امام حسین دین بچانے جا رہے تھے، دیکھیے نبی کی بیوی کو لے کے باہر آ گئے، باہر آ گئے، باہر آ گئے۔ لہذا امام کی دیکھیے یہی ہے حکمت، کب کیا کرنا ہے۔ دماغ تو کہہ رہا کہ ان کو ساتھ میں لے لیا جائے، مگر امام قیامت تک بکے ہوئے مورخوں کے ذہنوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ لہذا امام حسین نے یہ پیغام ہمیں بھی دے دیا، اگر میری شہادت کے بعد میری عزاداری کرنا ہے تو تم کو بھی حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ایک ایک قدم پھونک کے رکھو کہ کیا کریں۔ واہ، ٹکرانے کی دیکھیے سب سے زیادہ، میں دل کی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں، سماج میں ہو سکتا ہے آپ یہیں رہتے ہوں مگر ہمارا جانا ہوتا ہے۔ شادی ہوئی ایک ٹیبل پہ کھانا کھایا، ولیمہ ہوا ایک جگہ بیٹھ گئے، بارات جا رہی تھی ایک ہی بس میں تھے، سب جتنا فنکشن ہوتا ہے ان کے ہاں سب ایک ساتھ ہوتا ہے، مگر اکثر جگہ دیکھا گیا ہے ادھر جیسے ہی محرم ہو گیا آیا آدھے ادھر آدھے ادھر۔ یہی شیطان کا راستہ ہے، اور امام کہہ رہے ہیں حکمت سے کام کرو، شیطان تمہیں ہر جگہ ورگلائے گا اور بہکائے گا۔ اگر کوئی اکڑا پڑا ہے تو تم بھی اگر اکڑ گئے تو ان میں اور تم میں فرق کیا رہے گا؟ تم ہمارے مقصد کو دیکھو، مقصد کو دیکھو، ہمارے مقصد کو اگر تمہیں جھک کے گزرنے میں اگر کامیابی مل رہی ہے تو جھک کے گزر جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اکڑ کے بنا پہ ہمارے مشن میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام۔ اب اپنی گفتگو کو کل سے یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور اپنے ذہنوں میں تمام چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اس لیے کہ ہسٹری بہت ہی ٹف چیپٹر ہوتا ہے۔ اب ہسٹری کا ایک اور حصہ سن لیجئے۔ جب امام چلے تو ایک مرتبہ، اس لیے کہ آج ان دو شہزادوں کا مصائب پڑھنا ہے، اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا حضور دل کھول کے روئیے گا، اس لیے کہ ان کی ماں کربلا میں نہیں روئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں جناب زینب آئیں، اور امام علی فرماتے ہیں باپ اور بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں۔ محبت کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ باپ اور بیٹے تو دنیا میں بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں۔ پھر فرماتے کس سے؟ جناب عبداللہ، جو کہ آپ کے بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہوں گے۔ جب رشتے کی بات چلی جناب زینب سے تو کہا عبداللہ دنیا میں بہت باپ بیٹے گزرے ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے نہیں گزرے۔ دنیا میں بہت سی باپ اور بیٹیاں گزری ہیں مگر محمد اور فاطمہ جیسی نہیں گزری ہیں۔ اے عبداللہ دنیا میں بہت بھائی بہن گزرے ہیں مگر حسین اور زینب جیسے نہیں ہیں، لہذا ان کی جدائی برداشت نہیں ہو پائے گی۔ اے عبداللہ اگر کبھی حسین میرا سفر کرے اگر کہیں اور اگر زینب چاہے کہ چلی جائے تو عبداللہ اجازت ضرور دے دینا۔ لہذا جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو جناب زینب قریب آئی، بھیا میں ساتھ میں ہوں۔ کہا جب تک تم ہماری صرف بہن تھی ہمارا اختیار تھا، لیکن اب تم عبداللہ کی زوجہ ہو، جب تک شوہر اجازت نہ دے گا میرے ساتھ نہیں چل سکتی ہو۔ کیا پیغام دیا ہے امام حسین نے، بیویوں کو پیغام دیا ہے۔ بس ایک مرتبہ جلدی سے رضا سر پہ ڈالی، اپنے گھر میں آئی تو کیا دیکھا جناب عبداللہ آرام فرما رہے ہیں۔ بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا اس لیے کہ میں نے شروع سے کہہ کے رکھا مصائب میں کوئی کمی نہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ کے گھر پہ آئی، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جہاں عبداللہ لیٹے ہوئے تھے پایتیں آ کر کے زمین پہ بیٹھ گئی اور رونے لگی، سسکیاں مار مار کے رونے لگی۔ بس عبداللہ نے آواز سنی کسی بیوی کی رونے کی آواز، اب جب اٹھ کے دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کہتے علی کی بیٹی آپ زمین میں بیٹھی ہے؟ اے
علی کی بیٹی کیا ہوا، خیریت تو؟ کہا عبداللہ آج تک زندگی میں ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک سوال لے کر کے آئے ہیں۔ بس فرماتے علی کی بیٹی کیا ہوا بیان کیجئے۔ کہتے اے عبداللہ میرا بھائی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گی، اگر آپ نے روکا تو میں نہیں جا پاؤں گی۔ بس عبداللہ کہتے ہیں زینب کیسی بات کرتی ہو، حسین سفر کرے ساتھ میں جاؤ۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ابھی تو میں مصائب کا آغاز کر رہا ہوں، ذرا سا یہ ہسٹری کا ایک حصہ سنیے۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب ایک مرتبہ خوشی خوشی اب اپنے گھر سے چلی۔ اے عبداللہ تمہارا بہت شکریہ، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں حسین کے ساتھ جانے دیا۔ اب بس تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب زینب آگے بڑھی نا، آگے بڑھی، ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی زینب اے زینب اے زینب۔ اب جناب زینب کا دل لرز کر کے رہ گیا، دل ہی دل کہا ہوگا اللہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ مجھے روک دے۔ بس ایک مرتبہ پلٹی، اے عبداللہ اے میرے والی وارث کیا بات ہے؟ کہا زینب اے زینب میں تمہیں روکوں گا نہیں، میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر ایک گزارش ضرور کروں گا۔ اے زینب میں نے سنا ہے کہ حسین جب یہ سفر اختیار کریں گے تو ان کا گزر کربلا سے ہوگا، اگر دیکھو حسین پہ کوئی وقت آ جائے نا تو ایک مرتبہ آواز دی، عبداللہ نے آواز دی اے محمد اے آؤ ذرا یہاں آؤ۔ دونوں بچوں کو ایک مرتبہ زینب کے ہاتھوں میں دیا۔ اے زینب دیکھو میں کربلا میں تو نہیں رہوں گا، لیکن اگر قربانی کی بات آئے نا تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے حسین میں قربان کر دینا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، لو اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ زینب نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اب امام حسین کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ اب آپ خدا کی قسم ذرا تصور کیجئے، ہمارے یہاں بھی بہنیں آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی ہمارے بھانجے ہیں، آپ کے یہاں بھی بہنیں آتی ہوں گی، کتنے ناز اٹھاتے ہیں آپ نا، اپنے بھانجوں کو کام نہیں کرواتے ہیں، اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جاؤ یہ کر لو، جاؤ یہ کر لو، میری بہن آئی ہے، میرا بھانجا آیا ہے، جاؤ ان کے لیے یہ لاؤ، جاؤ ان کے لیے یہ لاؤ، یہ ناز اٹھایا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے گا شب عاشور زینب اپنے دونوں لال کو خیمے میں لے کے بیٹھی ہیں، اے آن اے محمد دیکھو کل قربانی کا دن ہے میرے لال، امام حسین پہ میرے بھیا پہ قربان ہو جانا۔ لیکن جب روز عاشور آیا نا تو امام حسین کے پاس یہ دونوں بچے بار بار جاتے تھے، ماموں اجازت دیجئے، میں نے جو مثال پیش کی وہ جان بوجھ کے پیش کی ہے۔ ارے ہم اپنے بھانجوں کو اپنی بہن کا منہ دیکھ کر کے ان سے جب کام نہیں کرواتے تو حسین کب چاہیں گے کہ بچے شہید ہو؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ مصائب کیفیت کا نام ہے۔ پہنچیے ذرا کربلا میں۔ ایک مرتبہ زینب نے اون کو بلایا اور محمد کو بلایا، اے اون و محمد دیکھو لاش پہ لاش آ رہی ہے، شہداء آ رہے ہیں، مگر تم لوگ یہی ہو۔ بس ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں ہم جانا تو چاہتے ہیں مگر ماموں اجازت نہیں دیتے۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں جناب زینب نے کہا اے میرے بھائی مجھے بھی سرخرو کر دیجئے، اے میرے بھائی میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ بس تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اون ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے اور محمد ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب جو میدان میں آئے ہیں نا محسوس کیجئے گا کسی اور کے شاگرد نہیں ہے، عباس کے سکھائے ہوئے شاگرد ہیں۔ اب جو حملہ کیا ایک نے میمنہ پہ کیا، ایک نے میسرہ پہ کیا، اس لیے کہ یزید کا لشکر تعداد زیادہ تھی تو ایک بھائی کبھی کبھی گھوڑے کے زین پہ بلند ہو کر کے محمد کو پکارتا محمد، اگر وہاں سے آواز آتی تھی تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں دونوں بھائی سلامت ہیں۔ بس ایک مرتبہ ارے وہ بھی وقت آیا، ارے زینب کے دونوں لال زمین کربلا پہ آئے، آواز دی مامو ادرکنی، حسین دوڑے۔ جزاکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین دوڑے، عباس دوڑے، امام حسین نے ایک کا لاشا لیا، عباس نے دوسرے کا لاشا لیا، اون کو امام حسین نے اٹھایا، عباس نے ایک مرتبہ محمد کو اٹھایا، دونوں لاش کو لیا اور لینے کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں آ گئے۔ اب دل کو تھام کے سنیے گا، اور خاص کر میری ماں اور بہنوں اب تاریخ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی لاشا آیا ام لیلہ چیخ پڑی، جیسے ہی محمد کے لاش
لاشے کو دیکھا، ام رباب نے کہا واہ غربتا، اب فضا ماتم کرنے لگی، بچے چاروں طرف لاش کے آ کر کے بیٹھ گئے۔ بس ایک مرتبہ کسی بیوی نے دیکھا، ارے ہر بیوی نظر آ رہی ہے مگر نہیں نظر آ رہی ہے تو ان بچوں کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ خیمے میں گئی زینب کے، اب جو خیمے میں زینب کے گئی تو کیا دیکھا، ارے زینب سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہی ہے بار الہ قربانی قبول کر لے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، زینب پہ ایسے روئیے کہ جو حق ہوتا ہے زینب کے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔ اے عزادارو، جانتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں خطبہ اور ذاکرین پڑھتے ہیں کہ زینب نہیں روئی، سچ میں زینب نہیں روئی۔ آئیے چلیے پوچھتے ہیں، اے بیوی، بھائی سے بہن کو محبت ہوتی ہے مگر کیا اتنی محبت کہ بچوں کا لاشا آ جائے آپ نہ روئے؟ کہا نہیں، تم نے نہیں سمجھا، میں حسین سے اتنی محبت کرتی ہوں، اگر میں اپنے بچوں کے لال پہ آنسو بہا دوں نا تو یہ بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے میرا حسین رونے لگے گا۔ میرے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کے حسین پہ کیا گزرے گی، لہذا اب لاشوں کے درمیان بھی آئی نا تو اپنے آپ کو سجدے میں ڈال دیا، اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیجئے مختصر کروں، اے عزاداروں، قافلہ گزرا، لاشوں کے درمیان سے گزرا، اور تاریخ کہتی ہے، دیکھیے اب ذرا دیکھیے گا میری طرف، بیویوں کو یوں پس پشت باندھا گیا تھا، یعنی ہاتھ پیچھے کر کے اور گردن سے یوں باندھ دیا گیا تھا۔ انیس صاحب فرماتے، قیامت کا مصرع ہے، انیس صاحب فرماتے اونٹ کی پشت، اب آپ ذرا سوچئے کتنی بلندی پر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انیس صاحب فرماتے ہیں مجبور تھی کہ دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ارے زینب ویسے ہی گری جیسے عباس گرے تھے، منہ کے بل زمین کربلا پہ۔ میں کہوں گا بی بی، ارے ادھر ہے بچوں کا لاشا، کہا نہیں میرا حسین۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ آگے بڑھی، قافلہ شام پہنچ گیا، آزادی مل گئی، سر آنے لگے، جیسے جیسے سر آتا، علی اکبر کا سر آیا، بیویاں دوڑ پڑی، ام لیلا علی اکبر کا سر آ گیا، نہ سر دکھائی دیا، لوگوں نے ام رباب کی طرف دیکھا، رباب اصغر کا سر آ گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ ارے جیسے ہی عباس کا کٹا سر آیا، بیویوں نے اپنے سر سے ردا ہٹائی، اے عباس ارے تمہارے بعد ہماری ردائیں چھن گئی۔ نہیں ابھی بھی حق ادا کیجئے رونے کا، زینب نہیں روئی اپنے بچوں کو۔ بس ایک مرتبہ جب سارے سر آئے نا، ہر بیویاں آگے بڑھ جاتی تھی، یاد رکھیے گا، مثال میں مسائل میں پھر سے دے دوں، اگر آپ میں گھر میں کوئی بزرگ ہو نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، پہلے یہ کام کرے تو پھر ہم ان کے پیچھے آئیں گے۔ اب عزادارو ذرا آپ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے، دو ننھے سر آئے، لوگ زینب کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ پورے سفر میں واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ بڑھ کر کے سر لے زینب کے بچوں کا۔ لوگ زینب کو دیکھ رہے ہیں، کلثوم زینب کو دیکھ رہی، رقیہ زینب کو دیکھ رہی، لیلا زینب کو دیکھ رہی، رباب زینب کو دیکھ رہی۔ اب سب نے اپنے وارثوں کے سروں کو چھوڑ دیا، سب اب زینب کو دیکھ رہی ہے، زینب آگے بڑھے تاکہ ہم بھی پرسہ پیش کریں، مگر عزادارو زینب آگے نہیں بڑھی۔ ارے کسی بیوی نے کچھ تو نہیں کہا، مگر پیچھے سے کسی شامی عورت نے آہستہ ایک جملہ کہا، اے بیویوں کیا تم میں سے کوئی ان بچوں کی ماں نہیں ہے؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب نے سرو سینہ پیٹ کے کہا، اے بیویوں ارے ایسا نہ کہو، یہ زینب زندہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 منٹ کے اور مصائب اور آج کی مجلس تمام۔ اے عزاداروں، زینب نہیں روئی، زینب کیا کہتی ہے؟ یا حسین
یا حسین، ہائے میرے بھائی کو پس پشت ذبح کر دیا گیا، ہائے میرا مظلوم بھائی، ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا مظلوم بھائی۔ لیجئے مدینے میں قافلہ آ گیا۔ ایک دن عبداللہ نے کہا اے سجاد اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ لوگ ان سے ملنے یہاں بھی آیا کرتے ہیں اور بہت دن ہو گیا، اپنی پھوپھی سے کہیے ذرا ہمارے یہاں بھی آ جائے، اپنے گھر تشریف لائے۔ بس ایک مرتبہ امام آئے، پھوپھی اماں کہا کیا ہوا؟ کہا آج پھوپھا سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ زینب سے کہیے کہ ذرا گھر چلے آئیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب، خدا کی قسم یہ مصائب اب محسوس کرنے والا پڑھنے والا نہیں ہے، زینب آج اس گھر سے باہر نکل رہی ہے تنہا کہ جب کبھی نکلتی تھی آگے تلوار لیے ہوئے عباس چلا کرتے تھے، داہنے علی اکبر رہتے تھے، بائیں قاسم رہتے تھے، عجب نہیں کہ بازو پکڑے ہوئے حسین ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جیسے ہی قدم باہر نکالا، نہ عباس نہ قاسم۔ جزاکم اللہ۔ لیجئے سر کو جھکائے ہوئے ایک مرتبہ آئیں اپنے گھر میں، اور آنے کے بعد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئیں صحن خانہ میں بیٹھ کے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند کی۔ اتنے میں عبداللہ مدینے کی گلیوں سے ہوتے ہوئے گھر میں آئے۔ اب جیسے ہی گھر میں آئے نا، دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو بالکل کمزور اور لاغر جیسی ہے، کہہ رہی ہے واہ حسینہ واہ حسینہ واہ حسینہ۔ اب روئیے آخری جملہ۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے نا، تو زینب ابھی اپنے بھائی کے گھر میں ہے، زینب ابھی اپنے بھائی کے گھر میں ہے، جائیے پرسہ دے آئیے۔ بس ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، عبداللہ ارے میں ہی زینب۔ جزاکم اللہ۔ ہاں بس ایک مرتبہ آخری فقرہ مصائب کا اور زحمت تمام۔ اے عبداللہ میرے اون نے ایسے جنگ کی، اے عبداللہ میرے محمد نے ایسے جنگ کی، اے عبداللہ میرے بھائی کو ذبح کیا گیا، اے عبداللہ میں 70 قدم دور کھڑی دیکھ رہی تھی، اے عبداللہ میرے عباس کے شانے قلب ہوئے، بی بی کو غش پہ غشا رہا ہے، عبداللہ غش سے اٹھا رہا ہے، بی بی کو غش پہ غشا رہا ہے۔ کہا بی بی بس اب داستان نہ سنائیے، اے بی بی چلیے ذرا حجرے میں چلیے۔ بس عبداللہ نے بازوؤں کو تھاما اور تھامنے کے بعد کہا بی بی ذرا حجرے میں چلیے۔ اے عزادارو آخری جملہ ہے مصائب کا۔ بس جیسے ہی حجرے میں پہنچی عبداللہ بس ایک مرتبہ تھامے ہوئے پہنچے، اب کیا دیکھا؟ ارے اون کا بستر محمد کا، بس ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا، پھر کربلا کا رخ کر کے کہا اے میرے لا، ارے ماں کو معاف کرنا، ارے میں حسین پر روتی کہ تمہیں روتی، مگر آج میرے لال میں تمہیں رو رہی ہوں۔ اے میرے اون و محمد، تم نے زینب کو سرخرو کر دیا۔ علامۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مالک، ہم تمام لوگوں کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ خدایا روزانہ دعا کر رہے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے، خدایا اون و محمد کی قربانی کا واسطہ، حضرت زینب کی قربانی کا واسطہ ہم تمام لوگوں کو جلد کربلا کی زیارت نصیب فرما، امام حجت علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔